जिस दम हसन का जहर से टुकड़े जिगर हुआ सरपार दिल काम से ज़ेरो ज़बर हुआ समा जो रूहे पाक पे ज़ाहिर असर हुआ आलो से मान पाक का इस दम जिगर हुआ रात में फर्क और शिकम में खलल पड़ा कर कलेजा तश्त के अंदर निकल पड़ा दर्द दिल से तड़पने लगे इमाम सदमे से सब्ज होने लगा रूहे सुर्खे चिल्लाए हाथ से कलेजे को तान तान दौड़ो बहन के काम हमारा हुआ तमाम कहते सर्दे रुखे पाक हो गया चिल्लाते देखे हाय जिगर चाक हो गया जनाब ज़ैनबे बेकस बरा नबा देखा के लौटते हैं बिछाने पे मुस्तफा बोलिए सर को पीट के वो गम की मुब्तला है बहन निसारो भाई ये क्या हुआ क्या फिर किसी ने ज़हरे दगा से पिला दिया किसने मेरे कलेजे पे खंजर गिरा दिया लगा रहे थे हरम जो इधर उधर बाजू को थाम लेती थी कोई तो कोई सरमाया लाओ तश्ती हुआ जहर का असर रह के कोई काटता है तेरे से जिगर करता था जबके दर्द जिगर में मान के मुझे थे बार बार कलेजे को थाम के फरमाते थे हसन के बुलाओ हुसैन को था बदम में हुक्म के लाओ हुसैन को भाई का खानदार सुनाओ हुसैन को टुकड़े मेरे जिगर के दिखाओ हुसैन को पैदों के जन्ने आए रहलत का वक्त है सुन जाए मुझके आगे वसीयत का वक्त है आए हुसैन इतने में चश्मे अश्क बार चिल्लाते थे कि आपकी गुर्बत के मैं निसार पर गले को चूम के कहते थे बार बार मैं तुम पे सदके है मेरे नाना के यादगार से ज्यादा जुल्मो सितम तो में होएंगे हम
के बाद सर भी तो मोमिनों के खजा कर गए हसन बिन भाई के हुसैन हुए मर गए हसन भी तो मोमिनों के खजा कर गए हसन बिन भाई के हुसैन हुए मर गए हसन दश्ते बला में गुम अली अकबर की लाश है फर्जंद फातिमा को किसर की तलाश है दादे जिना को नाखुने गम के तलाश है सन के अलम से शीशे दिल पाश पाश है सन के अलम से शीशे दिल पाश पाश है चिराग सैयदे वाला
اس کے تمام مرحومین اور اپنے مرحومین کی روح کو احساس فرمائیں. چار مصروں سے ایک شاعر بتاؤ تم کہ حصار ظلم و استبداد ہنس کر توڑ دیتے ہیں. حصار ظلم و استبداد ہنس کر توڑ دیتے ہیں. علی کے لاڈلے شیشے سے پتھر توڑ دیتے ہیں. علی کے لاڈلے شیشے سے پتھر توڑ دیتے ہیں. جو سوکھی جو کی روٹی توڑتے ہیں رکھ کے گھٹنوں پر. خدا جانے وہ کیسے باب خیبر توڑ دیتے ہیں. خدا جانے وہ کیسے باب خیبر توڑ دیتے ہیں. گزارش کرتا ہوں نے یا رضا سکھ میں پر تشریف لائیں اپنا سلام پیش کریں. ان کا استقبال باعزت صلوات. محمد علی محمد ایک کربلا ہے اجالا یہیں سے نکلے گا. ایک کربلا ہے اجالا یہیں سے نکلے گا. حسینیت کا ستارہ یہیں سے نکلے گا. حسینیت کا ستارہ یہیں سے نکلے گا. یہی تو طالب بیعت کو موت آئے گی. یہی تو طالب بیعت کو موت آئے گی. یزیدیت کا جنازہ یہیں سے نکلے گا. یزیدیت کا جنازہ یہیں سے نکلے گا. کہ لعین کہتے تھے چھنی کرو جبین حسین. لعین کہتے تھے چھنی کرو. لعین کہتے تھے چھنی کرو جبین حسین. جبین کہتی تھی سجدہ یہیں سے نکلے گا. جبین کہتی تھی سجدہ یہیں سے نکلے گا. جبین کہتی تھی سجدہ یہیں سے نکلے گا. میں بھر کے لایا ہوں دامن میں خاک روزے ہر. میں بھر کے لایا ہوں دامن میں خاک روزے ہر. مجھے یقین ہے ہیرا یہیں سے نکلے گا. مجھے یقین ہے ہیرا یہیں سے نکلے گا. اور میں رضا سسمی صاحب کہتے ہیں پکاری دشت بلا میں بہن حسین حسین. پکاری دشت بلا میں بہن حسین حسین. غریب و بے کس و تشنا دہن حسین حسین. غریب و بے کس و تنہا تشنا دہن حسین حسین. میں آنسوؤں سے ہتھیلی پہ روز لکھوں گی. میں آنسوؤں سے ہتھیلی پہ روز لکھوں گی. میرا غریب میرا بے کفن حسین حسین. میرا غریب میرا بے کفن حسین حسین. اکیلی رہ گئی 18 بھائیوں کی بہن. اکیلی رہ گئی 18 بھائیوں کی بہن. نہ کوئی نہیں ہے کوئی جو کھولے رسن حسین حسین. یہ ایک غم مجھے لاکھوں غموں سے بھاری ہے. نہ دے سکی تجھے زینب کفن حسین حسین. کروں گی آج میں جی بھر کے ماتم عباس. کروں گی آج میں جی کر ماتم عباس. بہت دنوں میں کھلی ہے رسن حسین حسین. میں فاتحہ تیرا پانی پہ بھی گرا نہ سکی. میں فاتحہ تیرا پانی پہ بھی گرا نہ سکی. بہت غریب ہے تیری بہن حسین حسین. شکریہ میاں رضا. چار مصروں سے اور ایک ذکر دعوت ہوں. دنیا اگر خفا ہے تو ہم سے خفا رہے. دنیا اگر خفا ہے تو ہم سے خفا رہے. راضی مگر شفیع روز جزا رہے. تسبیح و سجدگاہ نے بھی فیصلہ کیا وہ جس جگہ حسین وہیں فاطمہ رہے. تسبیح و سجدگاہ نے بھی فیصلہ کیا
وہ جس جگہ حسین وہیں فاطمہ رہے. میں گزارش کرتا ہوں نوح خان انفاظ حسین سے میں ایک بار تشریف لائیں. کس نے خشک ہونٹوں پر تشنگی کو پالا ہے؟ کون اپنے جھولے سے رن میں آنے والا ہے؟ کس نے خشک ہونٹوں سے تشنگی کو پالا ہے؟ اور 6 مہینے والے نے پوری ذمہ داری سے گود سے آ کر باپ کو سنبھالا ہے. غم زینب کی امانت ہے خیانت نہ کرو. دشمنان غم سرور سے محبت نہ کرو. اور کہیں ناراض نہ شکایت نہ کرو. میں گزارش کرتا ہوں مہدی رضا سے کہ وہ ایک بار شکایت 2 خطاب پیش کریں. ان کا استقبال ایک باز زبان سلوات. پیغمبروں کے سوا ہے تیرے لقب زینب، پیغمبروں کے سوا ہے تیرے لقب زینب، ہے تو بہ واجب تیرا ادب زینب. علی سا باپ کہے تجھ کو زینب زینب، تیرا حسین ہے زندہ تیرے سبب زینب. سفر میں بھائی کے شرکت تیری ضروری ہے، اگر تو نہ ہوتی تو پھر کربلا ادھوری ہے. تجھے رسول کے پیارے سلام کرتے ہیں، یہ عشق عشق ستارے سلام کرتے ہیں. ادائے شہ کے ادارے سلام کرتے ہیں، کبھی بھی مقصد شبیر رک نہیں سکتا. تیری طرح کوئی تبلیغ کر نہیں سکتا، تیری طرح کوئی تبلیغ کر نہیں سکتا، تیری طرح کوئی تبلیغ کر نہیں سکتا. دیا جو خطبہ تو محشر اٹھا دیا تو نے، غلام زادوں کا شجرہ بتا دیا تو نے. اندھیرے مر گئے آخر دیا دیا تو نے، زبانیں تنگ ہیں آخر کہاں پہ تو بولی. وہاں پہ کوئی نہ بولا جہاں پہ تو بولی، وہاں پہ کوئی نہ بولا جہاں پہ تو بولی. چلی کچھ ایسی تیری بغض کی ہوا زینب کہ بند ہیں تیرے روزے کے راستے زینب. ہے کربلا میں غلامان سیدہ زینب، ہمیں کسی طرح چوکٹ پر پھر بلا زینب. آمین کہیے گا، ہمیں کسی طرح چوکٹ پر پھر بلا زینب. یزید زادہ نے پھر آستین سمیٹی ہے، بتا دے ان کو تو مشکل کشا کی بیٹی ہے، بتا دے ان کو تو مشکل کشا کی بیٹی ہے. مدح حیدر میں جو اشعار ہمارے نکلے، حشر کے دن وہ مددگار ہمارے نکلے. 2 قدم کوئی حکومت نہ چلی جن کے بغیر، ایسے ہر دور میں 2-4 ہمارے نکلے، ایسے ہر دور میں 2-4 ہمارے نکلے. میزم و ابو ذر و سلمان و اویس و بہلول، لوگ جتنے تھے سمجھدار ہمارے نکلے، لوگ جتنے تھے سمجھدار ہمارے نکلے. محمد علیہ محمد صلی اللہ مجلس کی آخری ظاہر کو ذاکر کو دعوت دوں. دیکھیں گے نہیں ہے ثانی زہرا کا ثانی کوئی دنیا میں، نہیں ہے ثانی زہرا کا ثانی کوئی دنیا میں. قسم زہرا کی تاریخ ماؤں کی بتاتی ہے، جواں عباس و اکبر ہو گئے زینب کی محنت سے، یہ بی بی آیتوں کو پال کے سورے بناتی ہے. جواں عباس و اکبر ہو گئے زینب کی محنت سے، یہ بی بی آیتوں کو پال کے سورے بناتی ہے. میں گزارش کرتا ہوں نوح خان امانت رضا صاحب کے میں پر تشریف لائیں اپنے کلام سے پیش کریں.
ان کا استقبال ایک آواز بلند صلوات. سلام پیش کرتے کہ ہے شمر نے دو قتل ایک خنجر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے لہو حسین کا پہنچا بہن کی چادر سے کہ ہے شمر نے غریب زہرا وہی روتے روتے مر جاتا غریب زہرا وہی روتے روتے مر جاتا بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے کہ شمر نے دو قتل ایک خنجر سے. اور یہ بندے تھی لبے حسین پا ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی لبے حسین پا ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے. ایک مرتبہ دو شعر سنوانا پورے کے لیے دعوت ہے. سواب مقبلہ لکھیں. صبر حسین رکھتے ہیں جو لوگ دھیان میں صبر حسین رکھتے ہیں جو لوگ دھیان میں وہ کامیاب ہوتے ہیں ہر امتحان میں. اس گھر میں ہر طرح کی عبادت حرام ہے اس گھر میں ہر طرح کی عبادت حرام ہے. ملتی نہیں ہے خاک شفا جس مکان میں ملتی نہیں ہے خاک شفا جس مکان میں. رومال لے کے آئیں گی ہر گھر میں فاطمہ مجلس کرو محل میں یا ٹوٹے مکان میں. رومال لے کے آئیں گی ہر گھر میں فاطمہ مجلس کرو محل میں یا ٹوٹے مکان میں. اسی کے ساتھ میں وسط احترام گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام مولانا سید محمد علی عابدی صاحب قبلہ سے کہ جو افروز ممبر ہو کر مومنین کے دلوں کو روشن و منور فرمائیں. موصوف کا استقبال ایک آواز بلند صلوات. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب کامل حسین کے جناب فرزند مرحوم سید علی احمد کے لیے حساب. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للعاسين والكافرين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد
أموات المسلمين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات. عزیزان محترم، شب جمعہ ہے، شب رحمت، شب مغفرت، شب دعا، شب استجابت دعا، شب راز و نیاز و التجا، شب امام زمانہ، شب زیارت امام حسین. اپنے مردگان کو ایصال ثواب پہنچانے کی شب، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام حاضرین اور ناظرین کے مرحومین کو اس مجلس کے تصدق میں اپنی رحمت واسعہ سے نوازے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد جس آیے شریفہ کی سماعت کا آپ نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ محمد کی 7ویں آیت ہے. سورہ محمد قرآن مجید کا 47واں سورہ ہے اور اس کی کل 38 آیتیں ہیں اور یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے. ہم لوگ کوشش کریں قرآن مجید کی ہر روز کم سے کم 1 صفحہ یا 10 آیتوں کی تلاوت کریں تاکہ اس کی نورانیت کے ذریعے سے ہماری عقل و خرد اور ہمارے دل و دماغ کے دریچے اس طرح سے کھل جائیں کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ قرآن کی جب تلاوت کی جائے یا ہم خود قرآن پڑھنے بیٹھیں تو اس کی معرفت اور اس کی آشنائی ہمیں حاصل ہو سکے. اس سورہ میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی مخاطب اللہ تعالیٰ کے ایمان والے ہیں، بے ایمان نہیں ہیں اور غیر مسلمان اور غیر ایمان بھی نہیں ہیں. اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نصرت کرو، یاری کرو، مدد کرو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا. تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نصرت کرے گا، ہماری مدد کرے گا. کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری نصرت کی، جبکہ یہ سارا نظام کائنات، یہ چاند، سورج، ستارے، دریا، درخت، ملائکہ، جنات، سب کچھ جنود اللہ ہیں، اللہ کا لشکر ہیں. سب کچھ، ایک ذرہ بھی جو کائنات میں پایا جاتا ہے وہ اللہ کا لشکر ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اگر ارادہ کرے تو یہ آسمان بن جائے، یہ زمین اور 7 زمینیں، 7 آسمان، مختلف یہ کہکشاں وغیرہ. تو کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری نصرت کی، ہماری مدد کی؟ اس کا جواب مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے 183 خطبہ نمبر میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری رشد و نمو ہو سکے، ہماری ترقی ہو سکے. اور اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، آزمائش کرنا چاہتا ہے. ہم 1 کلو مٹھائی خرید کے لے آتے ہیں مارکیٹ سے، بازار سے لے آ کر ہمارے بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ تم اپنے ہاتھوں سے اس مٹھائی کو گھر میں تقسیم کرو اور مجھے بھی اس مٹھائی کے ڈبے میں سے ایک مٹھائی دے دو. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا میں لایا ہوں، میں ہی خرید کے لایا ہوں مٹھائی اور بچے کے ہاتھ میں دے کر کہہ رہا ہوں کہ ایک مٹھائی کا ٹکڑا مجھے بھی دو.
یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم بھی اس طرح سے کسی کو مٹھائی خود کے لیے استعمال نہ کرو بلکہ دوسروں کو دینے کی بھی عادت ڈالو، اس طرح سے تمہارے دماغ کی رشد و نمو ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے مدد کا مطالبہ کر کے یہ چاہ رہا ہے کہ تم اللہ کی مدد کر کے عادت ڈالو کہ لوگوں کی مدد کر سکو۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہی ایک آیت نہیں ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے، میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اوفو بعہدی، اوفو میں تمہاری مدد کروں گا، تم میرے ساتھ وفاداری کے ساتھ پیش آؤ گے تو میں تم اگر میرے عہد و پیمان کی وفاداری کرو گے، پورا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اس طرح سے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ بجا لاؤ گے تو میں تمہارا شکریہ بجا لاؤں گا، صرف شکریہ ہی نہیں بجا لاؤں گا بلکہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ یعنی یہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم ایک مدد کرو گے تو اس کے بدلے میں ایک نہیں بلکہ کئی گنا۔ اسی آیت میں ان تنصروا اللہ ینصرکم کہہ دیتا تو کافی تھا، یہیں پہ آیت نہیں رکی بلکہ ینصر اللہ کے ساتھ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، یعنی تم ایک قدم اٹھاؤ گے تو اللہ تمہیں جو ہے بہت زیادہ نوازے گا۔ تم صرف مدد کرو گے تو اللہ صرف مدد ہی نہیں کرے گا، مدد بھی کرے گا اور تمہیں کامیابی عطا کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، جب اللہ کی نصرت، یہاں پہ تم مدد کرو گے تو اللہ کی نصرت آئے گی۔ پیغمبر اسلام نے اللہ کی نصرت کی، اللہ کی راہ میں قدم اٹھایا تو کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی جانب سے جب نصرت آتی ہے، مدد آتی ہے تو صرف نصرت ہی نہیں، فتح و کامیابی کے ساتھ۔ فتح مکہ کی یہ آیت ہے، یہ سورہ نصر جو اذا جاء نصر اللہ قرآن مجید کا 110واں سورہ ہے، اس میں اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ، صرف فتح نہیں ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ تم نے دیکھا، تم دیکھ رہے ہو، تم دیکھو گے، دیکھ رہے ہو کہ کس طرح سے لوگ اسلام کی میں جو ہے فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں۔ دو طرح کے داخل، ہم دین میں داخل ہو رہے ہیں، دین ہم میں داخل ہو رہا ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم دین میں داخل ہو گئے، کمال یہ ہے کہ دین ہم میں داخل ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ تین ایسے جملے ہیں کہ جن کو مختلف شکلوں میں بڑے لوگوں نے بیان کیا۔ ایک اللہ تعالیٰ ان تنصروا اللہ ینصرکم، دوسری جگہ پیغمبر اسلام نے جب غدیر کے دن مولا کائنات کو بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا کہا، اس کے بعد کہا اللہم انصر من نصر، اے اللہ اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، نصرت کرے، وخذل من خذل، اور علی کو اگر کمتر شمار کرنے کی کوشش کرے تو اس کو ذلیل و خوار کر۔ یہ پیغمبر اسلام نے دعا کی۔ اس کے بعد کربلا کے میدان میں امام حسین نے عصر کے ہنگامے میں کہا تھا حل من ناصر ینصرنی، کوئی ہے کہ جو میری مدد کرے، یہ نہیں کہا کہ ہماری مدد کرے، حل من ناصر ینصرنا نہیں کہا، اس لیے کہ جب تک عباس زندہ رہے، اکبر زندہ رہے، قاسم زندہ رہے، مدد کی ضرورت نہیں پڑی امام حسین کو۔ انصار بہت تھے، اصحاب باوفا بہت تھے، امام حسین جب اکیلے ہو گئے تو کہا حل من ناصر ینصرنی، یہ آواز فضا میں گونجی۔ یہ اسی وقت کے لیے محدود نہیں ہے بلکہ پوری قیامت تک یہ صدا گونج رہی ہے، حل من ناصر ینصرنی، کون ہے جو میری مدد کرے۔ اب ہم امام حسین کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اس وقت 1400 سال پہلے ہم نہیں تھے، ہم مدد نہیں کر سکے، آج ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں جذبہ ہے کہ ہم امام حسین کی مدد کریں گے۔ آج اگر ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، نصرت کرنا چاہتے ہیں، یاری کرنا چاہتے ہیں، تو آج کئی شکلوں میں ہم امام حسین کی نصرت کر سکتے ہیں، امام حسین کی مدد کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کی خدمت میں کئی
نصرت مدد جو ہم اس وقت امام حسین کی کر سکتے ہیں اور ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، اس کو میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے جانی نصرت، اپنے جان کے ذریعے سے امام حسین کی نصرت کریں، جیسے حبیب نے، مظاہر نے، مسلم نے، وسجا نے، عابس نے، شوذب نے، زہیر ابن قین نے، جون نے، وہب نے، انس بن کاہل نے، مختلف اصحاب حسینی نے، یاران حسینی نے جو امام حسین کی مدد کی، اور آج بھی وہ امام حسین کے حرم اور امام حسین کے روزے کی مدد کرتے ہوئے اپنی جان کو امام حسین کے نام پر قربان کر رہے ہیں۔ وہ شہداء جو مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے اپنی جان کی بازی لگا کر، اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر امام حسین کی وہ نصرت کر رہے ہیں۔ تو ایک نصرت، جانی نصرت، جب ضرورت پڑے، آج بھی اگر ضرورت پڑے امام حسین کے نام پر، تو ہم جو ذرہ برابر بھی نہ سوچیں، ذرہ برابر بھی جو ہے مکس نہ کریں، نہ ٹہریں، نہ گھبرائیں، بلکہ فوراً امام حسین پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ امام حسین کی نصرت ہے۔ آج بھی امام زمانہ اگر خانہ کعبہ سے ظاہر ہو کر جو ہے مدد کا مطالبہ کرے تو ہم اپنی جان کو فوراً ایک پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ یہ ہے جانی نصرت، ہماری جان کے ذریعے سے۔ دوسرے مالی نصرت، مال کے ذریعے سے، جب امام حسین کے لیے مال کی ضرورت پڑے تو ہم اپنے مال کو جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ امام حسین کے نام پر قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں، عملی طور پر بھی قربان کریں اور بالخوبہ تیار بھی رہیں امام حسین کے نام پر اپنا سب کچھ مال قربان کرنے کے لیے۔ جو مال قربان نہیں کر سکتا وہ جان کیا قربان کرے گا۔ امام کاظم کا زمانہ ہے، خراسان میں ایک شہر ہے آج بھی، اس کا نام نیشاپور ہے۔ نیشاپور میں جو ہے کئی اونٹوں میں یہ جو امام کی جو حکمرانی چلتی تھی لوگوں کے دلوں میں تھی، بہت سارے اماموں کو ظاہری حکومت نہیں تھی، لوگوں کے ذریعے سے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی تنخواہ، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مدد نہیں، خود عوام پبلک جو ہے اپنے خمس کے ذریعے سے، وجوہات شرعیہ کے ذریعے سے، نذورات کے ذریعے سے امام کی مدد کرتے تھے اور امام جو ہے لوگوں کو پہنچتے تھے۔ تو کئی اونٹوں میں سامان جو ہے لادا جا رہا تھا، سونا، چاندی، سکے، لباس، کپڑے، ہر کوئی جو ہے ایک جو کپڑے میں باندھ کر جو ہے اس کو گٹی ڈال کر جو ہے سیل کر کے، کوئی سونے کی شکل میں، کوئی چاندی کی شکل میں، کوئی جو ہے سکوں کی شکل میں، کوئی لباس کی شکل میں، بہت سارے، کوئی گھوڑوں کی شکل میں، کوئی اون کی، قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا۔ تو ایک ضعیفہ بوڑھی جس کا نام بی بی شتیتا، جس کا مزار بھی نیشاپور میں آج بھی ہے، وہ ایک چھوٹی سی رقم صرف 7 درہم لے کر پہنچی۔ جو علی ابن محمد نیشاپوری قافلے کے سردار تھے، سامان لے کے جا رہے تھے امام کاظم ساتویں امام کی خدمت میں، وہ لے کر روکی قافلے کو، رک جاؤ رک جاؤ، یہ بھی امام کی خدمت میں دو۔ تو علی ابن محمد نیشاپوری نے مسکرا کے کہا، اتنا سارا سامان ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، اور یہ تمہارے 7 درہم کس مطلب کے ہیں امام کاظم کے لیے؟ لے جاؤ، ضرورت نہیں۔ اس نے کہا، اصرار کیا، نہیں، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ تو وہ لے کر رکھ لیا۔ جب یہ قافلہ صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے، گرمی سردی، اتنا خراسان سے مدینے تک کا سفر طے کر کے جب پہنچنے کے بعد جو ہے وہ علی ابن محمد جو ہے سامان نکال کر جو ہے یہ فلاں صاحب کی طرف سے، یہ فلاں صاحب کی طرف سے، یہ فلاں صاحب کی طرف سے، تو امام ہر بار یہ کہیں فلاں سے، وہ بی بی جو 7 درہم دی وہ کیا مولا، یہ فلاں 7 درہم بیچ مولا کہہ رہے نہیں، وہ بی بی شتیتا جس 7 درہم دیے وہ لاؤ، پہلے وہ لاؤ۔ امام نے لیا، لینے کے بعد کہا کہ اس بی بی شتیتا کو میرا سلام سناؤ، اور اس کے بعد امام نے صندوق سے ایک قیمتی کفن لے کر اس کو دیا، کہا کہ جب تم نیشاپور پہنچ جاؤ، پہنچنے کے بعد اس کفن کو اس کے حوالے کرو اور اس کو میرا سلام سناؤ، اور کہنا کہ جب تمہاری رحلت ہو تو میں 7واں امام تمہاری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ یہاں سے پتا چلا کہ بڑی رقم دینا کمال نہیں ہے، خلوص کے ساتھ جتنا ہے کمال یہ ہے کہ امام قبول کر لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام کاظم پہنچنے کے بعد صفوں کو چیرتے ہوئے بی بی شتیتا، ایک غریب، ایک بوڑھی جس کے پاس سب کچھ سرمایہ 7 درہم کا تھا، وہ بھیجا تھا امام کی خدمت میں۔ امام آئے، امام نے نماز جنازہ پڑھی۔ آج
آج بھی 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی روزہ ہے، گنبد ہے، مزار ہے، لوگ جا کر زیارت کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو غربت کی شکایت مت کرو، بلکہ اپنے ایمان کو اتنا اوپر لے جاؤ کہ ایمان تمہارے لیے ایسی لگائے گا۔ سلام کرتے ہیں دنیا کے بادشاہ مجھے، سلام کرتے ہیں دنیا کے بادشاہ مجھے، علی کے در کا گدا ہوں فقیر مت کہنا، علی کے در کا گدا ہوں فقیر مت کہنا، اذان سن کے بھی مسجد کو جو نہیں آتے، اذان سن کے بھی مسجد کو جو نہیں آتے، تم ایسے لوگوں کو زندہ ضمیر مت کہنا، تم ایسے لوگوں کو زندہ ضمیر مت کہنا، جو خرچ کرتے نہیں شہ کے نام پر دولت، جو خرچ کرتے نہیں شہ کے نام پر دولت، وہ خود بھکاری اس کو امیر مت کہنا، اس کو امیر مت کہنا، قدم کو چوم کے زنجیر یہ کہے اٹھی عرفاں، امام وقت ہے اس کو اسیر مت کہنا۔ دیکھیے 4 نعرے لگائیں، صرف 4 نعرے، دونوں ہاتھ بلند، وہ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، ولادت خانہ کعبہ علی مولا، علی مولا، شہادت مسجد کوفہ علی مولا، علی مولا، امیر خم کا یہ نعرہ علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، صحتی سلامتی کے لیے، تمام منتظمین مجلس کی صحتی سلامتی کے لیے، حاضرین مجلس کی صحتی سلامتی کے لیے، ذاکر علیہ بھائی جناب ابو طالب رحمتی کی صحتی سلامتی کے لیے، حجت الاسلام مولانا حبیب حسین صاحب قبلہ کی صحتی سلامتی کے لیے، حجت الاسلام المسلمین مسجد جعفری علی پور امام جمعہ و جماعت مولانا محمد علی صاحب قبلہ و کعبہ کی صحتی سلامتی کے لیے ایک باواز بلند صلوات۔ آپ تمام کو صحت و سلامت تندرست رکھے۔ پہلا نصرت جانی، جان کی نصرت، دوسرے مال کے ذریعے سے نصرت، مالی نصرت، تیسرے زبانی نصرت، زبان کے ذریعے سے امام حسین کی نصرت آج بھی ہم کر سکتے ہیں۔ پورے 14 سال کا سلسلہ ہے ہمارے پاس۔ میسر تمام کا آپ نام سنتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی زبان کو کٹوا دیا، اپنی زبان کو دی مولا کی مدح میں۔ دوسرا نام ابن سکیت، جو کم سنا ہے آپ نے نام، متوکل کے زمانے میں یہ متوکل کے دربار میں تقیہ کرتے ہوئے ٹیچر تھے، معلم تھے، سادہ ٹیچر، معمولی استاد معلم، ان کا نام ابن سکیت۔ یہ درس دیتے تھے، کلاس لیتے تھے، ٹیوشن پڑھاتے تھے، لوگوں کو اہل بیت کی تعلیمات دیتے تھے۔ ایک مرتبہ متوکل کے بچوں کو جو ہے یہ درس پڑھا رہے تھے، کلاس لے رہے تھے۔ متوکل پہنچا بڑی شان ہیبت کے ساتھ، خلیفۃ المسلمین کا لبادہ پہنے ہوئے، تخت و تاج ہے اور وہ اس کا جاہ و حشم ہے ظاہری طور پر۔ پہنچنے کے بعد دیکھا، رکا، بیٹھا، بہت اچھا، بہت خوبصورت درس دے رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے پڑھا رہے ہیں۔ تو اس نے جو ہے اس کو ایک وہ آیا، کہا کہ ابن سکیت مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنا اچھا درس دیتے ہو، اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہو، میرے ایک سوال کا جواب دو، بتاؤ کہ یہ میرے 2 بچے افضل ہیں یا حسن اور حسین افضل ہیں؟ تقیہ کے عالم تھے، مگر جو ہے جوش ولولہ آیا، جذبہ آیا، فوراً انہوں نے کہا کہ اے متوکل، یہ تیرے بچے علی کے غلام قنبر کے جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، حسن اور حسین کی بات تو بہت دور کی ہے۔ فوراً اس نے حکم دیا کہ زبان کو اس ان کی نکال لی جائے۔ تو فوراً ابن سکیت نے کہا زبان تو کیا جان لے لو، مگر میں اپنے عقیدے کو نہیں بیچ سکتا۔ یہ زبان کے ذریعے سے امام حسین کی نصرت، اہل بیت کی نصرت زبان کے ذریعے سے۔ میسر تمام نے بھی زبان دی، ابن سکیت نے بھی زبان دی، اور بہت سارے واقعات آپ کی خدمت میں سنتے رہتے ہیں۔
اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے؟ علمی نصرت، علم کے ذریعے سے امام حسین کی نصرت کرنا. ایک علمی گفتگو ہے، سنگین گفتگو ہے، مگر میں بہت آسان الفاظ میں آسانی کے ساتھ آرام سے جو ہے آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. یہ یہی مجمع ہی نہیں ہے بلکہ اور لوگ بھی ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں ہمیں اور سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. چوتھی نصرت امام حسین کی جو حل من ناصر ینصرنی کے جواب میں وہ کیا ہے؟ علمی نصرت. ایک بادشاہ نے حملہ کیا بغداد میں اور سارے عراق کو لے لیا. لینے کے بعد جو ہے وہ علامہ ہلی سے ملاقات ہوئی. علامہ ہلی میں وہ نان مسلم تھا. علامہ ہلی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا. بہت بڑی عظیم شیعہ شخصیت ہیں. ہلا آج بھی ایک شہر کا نام جو ہے کربلا سے قریب جو ہے ایک شہر کا نام ہے ہلا. وہاں کے رہنے والے کو ہلی کہتے ہیں. تو علامہ ہلی جو ہے اس شہر کے اس گاؤں اور اس ولیج کے رہنے والے تھے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو ہے علامہ ہلی سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد علامہ ہلی نے اسے مسلمان اور شیعہ بنا دیا. وہ متاثر ہو کر علامہ ہلی سے علمی شخصیت کو دیکھ کر ان کے علم کو عمل کو دیکھ کر وہ شیعہ بن گیا. اس کے بعد جو ہے کہا کہ اے علامہ ہلی میں آپ سے متاثر ہوں کہ شیعہ تو ہو گیا ہوں مگر کوئی پوچھ لے کہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کر کیسے تو شیعہ ہو گیا؟ کس دلیل کی بنا پر تو شیعہ ہو گیا؟ تو اس سے اگر کوشچن کر لے سوال کر لے تو میں کیا جواب دوں؟ ایک ہفتے کا وقت دیتا ہوں 8 دن کا موقع دیتا ہوں تو مجھے ایک ایسی کتاب لکھو کہ جو شیعیت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے مجھ سے پوچھ لے تو میں بتاؤں. تو علامہ ہلی نے قلم کو اٹھایا لکھنا شروع کیا. لکھتے لکھتے ایک ہفتے کے اندر ایک کتاب لکھی. اس کا نام رکھا مولانا الفین یعنی 2000. 8 دن میں 2000 نام 2000 سے کیا 2000 مولا کائنات کی حقانیت پر 2000 دلیلیں. 8 دن میں قلم چلایا. علمی نصرت اہل بیت کی، امام حسین کی، مولا کائنات کی 2000 دلیلیں. آج بھی وہ کتاب پڑھی جاتی ہے، مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے اعلیٰ تعلیم کے لوگوں کو. ایک ایک دلیل کر کے 2000 دلیلیں علامہ ہلی نے اس بادشاہ کے لیے. اس بادشاہ کا نام سلطان محمد خدا بندے جو شیعہ ہوا تھا. سلطان محمد تاریخ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. اس کو 2000 دلیلیں پیش کی. اس طرح سے علامہ امینی نے 30 سال محنت کر کے مولا کائنات کی شخصیت اہل بیت کی حقانیت کے لیے جو ہے الغدیر کتاب لکھی. علامہ مجلسی نے 110 جلدیں بہار الانوار لکھی. بہت ساری 80 کتابیں جو ہے شیخ عباس قمی نے لکھی. بہت ساری کتابیں علماء کی تاریخ ہے. تو ہم علم کے ذریعے سے اہل بیت کی نصرت کر سکتے ہیں. یہ چوتھی نصرت ہے امام کی نصرت. پانچویں کیا ہے؟ اجتماعی نصرت. یہ کیا ہے؟ سوسائٹی کے اعتبار سے، جامعے کے اعتبار سے. یہ جو ہم لوگ سب مل کر جو زندگی، میں فلاں کا بیٹا یہاں پر بیٹھا ہوں، یہ فلاں صاحب کی بیٹے، یہ کیا ہوا؟ یہ میں اگر گھر میں رہوں تو میں فلاں صاحب کا بیٹا، میں اکیلا ہوں. میں مجمع میں آ گیا، اس مجمع میں آ گیا تو میں ایک نہیں رہا. اجتماع میں، سوسائٹی میں، جامعے میں، معاشرے میں آ گیا تو میں ایک ہوں، یہ ایک ہے، وہ ایک ہے، یہ ایک ہے. یہ جو سب جمع ہوئے اس کو جامعہ کہتے ہیں، سوسائٹی کہتے ہیں، معاشرہ کہتے ہیں، اجتماع کہتے ہیں. سب کا جمع ہونا. یہ اجتماعی طور پر جو ہم امام حسین کی نصرت آج بھی کر سکتے ہیں. یہ جو ہم قدرتوں کو ہٹا کر، حسد کو ہٹا کر، غیبت کو بھلا کر، ساری برائیوں کو اپنے وجود سے نکال کر جو شانہ بے شانہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ امام حسین کی نصرت ہے. اہل بیت کے ذکر کرنے کے لیے، پڑھنے اور سننے کے لیے، سنانے کے لیے جو جمع ہوئے ہیں، یہ امام حسین کی جو ہے نصرت ہے. کیوں؟ کربلا کے میدان میں جو جمع ہوا تھا قافلہ، ایک افریقہ کا، ایک ایران کا، ایک ہمدان کا، ایک مکے کا، ایک عرب کا، ایک گورا، ایک کالا، سب جمع ہوئے تھے. ایک عیسائی، مذہب کے اعتبار سے ایک عیسائی، ایک مسلمان، ایک اہل سنت کا، ایک شیعہ، سب کے سب، یعنی کئی ملکوں سے، کئی شہروں سے، کئی رنگوں کے سب جمع ہوئے اجتماعی طور پر. نام کسی کا حبیب، کسی کا عابس، کسی کا شوذب، مگر خوشبو سب کی ایک. وہ حسینی خوشبو ہے. صلوات پڑھیں محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی.
کیا ہے؟ اخلاقی نصرت. امام حسین کا کیریکٹر، کردار، ان کے اصحاب کے کردار کے ساتھ ہم وہ نہیں بن سکتے، محال ہے، ہرگز ممکن نہیں ہے، مگر ان کے نقش قدم پہ چل سکتے ہیں، ان سے قریب ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں. یہ بھی امام حسین کی نصرت ہے، اہل بیت کی نصرت ہے. آیونونی، میری مدد کرو، میری آنکھوں کا نور بنو، میری نصرت کرو، میری مدد کرو. اہل بیت نے کہا ہے مختلف مقامات میں، نجم البلاغہ میں بھی، بہت سارے کتابوں میں بھی یہ روایات موجود ہیں کہ اہل بیت نے، اماموں نے کہا کہ ہماری مدد کرو اچھے اخلاق کے ذریعے سے، اچھے کریکٹر کے ذریعے سے. کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو. تمہارا چہرہ، تم اکیلے نہیں ہو، تم سفیر ہو، تم امبیسڈر ہو، تم ہمارے نمائندے ہو. تمہیں دیکھ کر لوگ ہماری قضاوت کریں گے، یہ امام صادق کا چاہنے والا ہے، امام رضا کا چاہنے والا ہے، امام حسین کا چاہنے والا ہے، علی کا چاہنے والا ہے. تمہارے چہرے کو دیکھ کر، تمہارے اخلاق کو دیکھ کر، تمہارے کریکٹر کو دیکھ کر، تمہارا لین دین دیکھ کر، تمہارا صحیح دیکھ کر، تمہاری زندگی لائف دیکھ کر ہماری زندگی کا اندازہ لگائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اگر بد اخلاق بن گئے تو ہمارے چہرے پر ایک دھبا، ایک داغ لگے گا. تم ہمارے لیے زینت کے باعث بنو، اچھے بنو، ہماری مدد کرو، ہماری نصرت کرو اچھے اخلاق کے ذریعے سے. امام حسین نے 2 پیغامات، 2 میسیج دیے تھے. ہم اپنی آنکھوں سے الگ الگ، اپنی سوچ سے الگ الگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، قضاوت کرتے ہیں، مگر اس میں بہت سارے رموز پائے جاتے ہیں. امام حسین نے کربلا کے میدان میں نماز پڑھی، اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت ساری جو ہے چیزیں اس کے اندر 40 تک علماء نے بیان کیا ہے. یہ نماز جو ظہر عاشورہ کو پڑھی گئی، ایک اول وقت تھی نماز، دوسرے جماعت کے ساتھ تھی نماز، تیسرے تپتی مٹی پہ تھی نماز، چوتھے تیروں کی بارش میں نماز. اہل بیت کھڑے ہوئے ہیں، یہ نماز ادا کی گئی. دشمن نماز تمہاری قبول نہیں ہے تانے دے رہے تھے، اس وقت بھی نماز ادا کی گئی، پڑھی گئی. کچھ لوگ نماز کو بچانے کے لیے اپنے سینوں کو سپر کیا، جیسے سعید ابن عبداللہ کہ جن کے جسم میں 13 تیر. امام حسین نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام آخر پھیرا، سعید نیچے گرے. امام حسین نے دانوں پہ لیا، لینے کے بعد جو ہے کیا دیکھا کہ 13 تیر پیوست ہیں. وفیت یا مولا، کیا میں نے وفا کر دیا 13 تیر کھا کر؟ یہ ہے امام حسین کے کردار کے ساتھ اپنے کردار کو ملانا. مولا 13 تیر کھانے کے بعد کہے مولا کیا میں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا؟ یہ اس طرح سے ہم اپنے زندگی کو، اپنے لائف کو امام حسین کے اخلاق سے قریب کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد والی جو باتیں ہیں، نصرت ہے امام حسین کی نصرت، وہ ہے عاطفی نصرت. یعنی کیا؟ احساسات کے ساتھ. یہ جو ہم امام حسین کی یاد کرنے کے بعد جو ہے ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، ہم احساساتی ہوتے ہیں، لبیک یا حسین کہہ دیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، سر و سینہ پیٹتے ہیں. یہ احساسات کی دنیا میں جو ہم چلے جاتے ہیں، اپنے تصور کو کربلا میں لے کے چلے جاتے ہیں. وہ خیمہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، وہ زمین، وہ فراز و نشے، وہ القمہ، وہ فرات کا کنارہ، یہ ساری جو چیزیں ذہن میں آتی ہیں، یہ کہتے ہیں نصرت عاطفی. انہیں امام کو یاد کر کے امام رضا نے فرمایا کہ اے اپنا شبیب، اگر تم رونا چاہتے ہو، غم کرنا چاہتے ہو، اپنے احساسات کا اظہار کرنا چاہتے ہو، تو میرے جد حسین پر رو، میرے جد حسین پر آنسو بہاؤ. یہ عاطفی نصرت ہے، یہ احساسات کی نصرت ہے، جو ہم ایک طرح سے جو ہے سب جمع ہو کر اپنے جان، مال، وقت، قیمت سب کچھ دیکھ کر جو ہے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرتے ہیں. حل من ناصر ینصرنی کا جواب. اکیلا حسین فریاد کر رہا تھا، ہے کوئی میری مدد کے لیے؟ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے اور اس کے بعد جو ہے یہ جیت کا اعلان ہو گیا. امام علی اصغر نے جو ہے اپنے ہونٹوں کی تبسم کے ذریعے سے امام حسین کی نصرت فرمائی. 18,000 کا لشکر کھڑا ہوا تھا، ظافر جن آیا تھا 18,000 کا لشکر، 1,24,000. یہ آواز سن کر، حل من ناصرین کی آواز سن کر 1,24,000 انبیاء آئے تھے. اے حسین ہم نصرت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہماری نصرت کو قبول کرو. امام حسین نے انکار کر دیا. 18,000 کا جن کا لشکر آیا، امام حسین نے نصرت کو قبول نہیں کیا. ائمہ آئے، اولیاء آئے، ملائکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں امام حسین کی ایک سایہ بنا دیا تھا امام حسین کے قریب. جیسے امام حسین نے حل من ناصرین کا سب مدد کے لیے آئے، مگر سب کی نصرت کو امام حسین نے قبول نہیں کیا. 6 ماہ علی اصغر کی نصرت کو
علی اکبر اپنے لخت جگر کو کربلا کے میدان میں بھیجا. کس طرح سے بھیجا؟ تقدم یا بنیا، سب سے پہلے جاؤ بیٹا. مگر اصحاب حسینی نے گھیر لیا. کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حبیب کے ہوتے ہوئے علی اکبر میدان میں چلے جائیں، مسلم ابن اوسجا کے ہوتے ہوئے کیسے، زہیر ابن قین کے ہوتے ہوئے، جون کے ہوتے ہوئے، وہیب کے ہوتے ہوئے، اس طرح سے ہم کیسے میدان میں چلے جائیں گے؟ سب نے روک لیا. جب سب شہید ہوتے گئے، ایک کے بعد ایک شہید ہوتے گئے، تو علی اکبر آنے کے بعد کہا کہ بابا مجھے اجازت دو. امام حسین نے سر کو جھکا کے کہا کہ بیٹا بہت سارے لوگوں کو، شہداء کو امام حسین نے کہا پہلے پھوپھی اماں زینب سے جا کر اجازت لے کے آؤ، میں اجازت دوں گا. رباب کو جب لینا کا وقت آیا مدد کے لیے، رباب سے نہیں لیا ہاتھوں کو، رباب سے کہا کہ زینب کے حوالے کر دو، زینب کے ہاتھوں سے کہا. قاسم سے کہا زینب سے رخصت ہو کر آؤ. علی اکبر سے کہا زینب سے رخصت ہو کر آؤ. علی اکبر پہنچے، سر کو جھکا کے اجازت طلب کی. تو زینب نے کہا کہ بیٹا علی اکبر، کیا میں نے تمہیں اسی دن کے لیے پالا؟